ثابت اسی طرح اپنے پیٹ کے اندر لے کے چلی جانا۔ یونس علیہ السلام نے ابھی چھلانگ لگائی ہے، مچھلی نے منہ کھولا، یونس علیہ السلام اس کے منہ کے اندر چلے گیا، اپنے 7 پردوں کے اندر بیٹھ کے آواز دی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی آپ کی زندگی کا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس قوم کے اندر مبعوث فرمایا، اس قوم کو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، کیونکہ ہر نبی کی دعوت یہی تھی، ہر نبی کے زندگی کا مقصد یہی تھا، وہ یہی کہنے آئے تھے کہ اللہ کے سامنے آ جاؤ، باقی یہ جو آپ جن کی تم پوجا کر رہے، جن کے آگے تم سجدے کر رہے، ان کو چھوڑو، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے بن جاؤ۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن اس قوم نے اتنی نافرمانی کی، حضرت یونس علیہ السلام پر اس قوم نے ظلم کیے، زیادتیاں کی، حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر مارنا شروع کر دیا، ان کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت یونس علیہ السلام اتنے تنگ آ گئے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اس قوم کو بد دعا دی، بستی سے نکل گئے۔ جب وہاں سے نکلے تو جا رہے ہیں تو سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے وہاں پہ پہنچے تو یونس علیہ السلام جو تھے وہ ایک کشتی کے اندر سوار ہو گئے۔ جب کشتی کے اندر سوار ہوئے ہیں تو جب کشتی سمندر کے درمیان میں گئی تو وہاں جا کے کشتی جو تھی وہ چکولے کھانے لگ گئی، تو یونس علیہ السلام جو تھے وہ کشتی کے اندر موجود تھے۔ تو جو ملا تھا کشتی چلانے والا، اس نے کہا کہ آپ میں ایک شخص جو ہے نا وہ نکل جائے، کیونکہ کشتی جو ہے وہ پانی کے بھنور میں آ چکی ہے، کسی ٹائم بھی اٹھ سکتی ہے۔ تو یونس علیہ السلام جو تھے نا، ان کے دل میں یہ رحم اور بہت ہی ہمدردی، تو کیونکہ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں نا وہ ہمدردی والے ہوتے ہیں اور درد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ یونس علیہ السلام نے کہا اگر میری وجہ سے یہ کشتی ڈوبتی ہے تو میں چھلانگ لگا دیتا ہوں۔ سب تمام لوگ جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا نہیں، یہ تو بہت ایک خوبصورت لڑکا، ایک بہت خوبصورت، یہ پانی میں گرانے والے ایسے شخصیت نہیں ہوتی۔ تو یونس علیہ السلام جو تھے ان کے بارے میں انہوں نے کہا نہیں، ایسے آپ چھلانگ نہیں لگائیں گے، ہم قرآن اندازی ڈالتے ہیں، جس کا نام آئے گا اس کو اس میں ڈال دیں گے۔ اس وقت وہ قرے ڈال لیا کرتے تھے، تو انہوں نے وہ قرے ڈالے تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ گیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں چھلانگ لگا دیتا ہوں، تو لیکن ان لوگوں نے منع کیا نہیں، آپ چھلانگ نہیں لگائیں گے، ہم دوبارہ قرآن اندازی ڈالتے ہیں۔ قرآن اندازی دوبارہ ڈالی گئی، پھر یونس علیہ السلام کا نام آ گیا، تیسری مرتبہ پھر ڈالی گئی، پھر یونس علیہ السلام کا نام آ گیا۔ یونس علیہ السلام نے دریا کے اندر چھلانگ لگانے کا سوچ لیا۔ ابھی یونس علیہ السلام دریا میں چھلانگ لگانے کا سوچ رہے تھے، اللہ نے ادھر سے مچھلی کو بھیج دیا، ایک بہت ہی بڑی مچھلی اللہ پاک نے اس کو بھیج دیا۔ اللہ نے کہا چل مچھی، وہاں پہ چلی جا دوڑ کے، وہاں پہ میرا حبیب آنے والا ہے، جا کے اس کا لقمہ مت بنا، اس کو ثابت اسی طرح اپنے پیٹ کے اندر لے کے چلی جانا۔ یونس علیہ السلام نے ابھی چھلانگ لگائی ہے، نیچے سے اللہ نے مچھی کو بھیج دیا، مچھلی نے منہ کھولا، یونس علیہ السلام اس کے منہ کے اندر چلے گئے، ایسی صحیح سلامت۔ اللہ نے اس مچھلی کو حکم دیا کہ میرا نبی آ رہا ہے، تو نے میرے نبی کو پیٹ کے اندر لے کے بھاگنا نہیں ہے، دوڑنا نہیں ہے، تو نے کیا کرنا ہے، تو نیچے جا کے تہہ میں جا کے بیٹھ جانا۔ اب یونس علیہ السلام تہہ کے اندر، مچھلی کے پیٹ کے اندر بیٹھے ہیں، اور دیکھیے مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی اللہ کا پیارا حبیب کس کو آواز دے رہا ہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی بیٹھ کے کسی اور کو آواز نہیں دی، وہاں پہ بھی جا کے اللہ کو پکار رہا ہے۔ کتنے اندھیرے ہیں، اوپر سے رات کا اندھیرا الگ ہو گیا، پانی کا اندھیرا پھر ہو گیا، اور مچھلی کا پیٹ کا اندھیرا الگ ہو گیا، اس کے بعد جھلی کا اندھیرا، اس کے بعد جس جھلی کے اندر یونس علیہ السلام پڑے ہوئے ہیں اس کا اندھیرا الگ ہو گیا۔ تو حدیثوں کے اندر آتا ہے، روایات کے اندر آتا ہے کہ 7 اندھیرے تھے جن کے اندر یونس علیہ السلام تھے۔ ان 7 اندھیروں کے اندر یونس علیہ السلام نے کیا کہا، اس 7 اندھیروں کے اندر یونس علیہ السلام نے اس رب کو آواز دی جو آپ کی اور میری بیڑیاں بھی تارنے والا ہے، آپ کو اور مجھے بھی پار لگانے والا ہے، آپ کی اور میری مرادیں پوری کرنے والا ہے۔ یونس علیہ السلام نے 7 پردوں کے اندر کہا، وہاں بیٹھ کے آواز دی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام اس 7
پردوں کے اندر 7 اندھیروں کے اندر بھی کہتے ہیں اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، مجھے یہاں سے تیرے علاوہ کوئی نکالنے والا نہیں، میں یہاں پہ پھنس چکا ہوں، یہاں پہ اللہ تو ہی مجھے نکال سکتا ہے۔ یونس علیہ السلام نے اللہ نے اپنے نبی کے قلب اطہر پر وہ قرآن مجید بنا کے نازل کر دیا، اور اس قوم کو بتا دیا، ہم لوگوں کو یہ سبق دیا کہ یونس علیہ السلام نے 7 پردوں کے اندر بھی ایک اللہ کو آواز دی تھی۔ یونس علیہ السلام وہاں بیٹھ کے بھی کہہ رہے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو پاک ہے، یقیناً اپنے آپ کو تسلیم کر رہے ہیں کہ میں ظالموں میں سے ہوں۔ ایک صحابی کا واقعہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن اپنی کسی تکلیف میں، کسی پریشانی میں، کسی غم میں، کسی دکھ میں یہ دعا مانگتا ہے جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر بیٹھ کے مانگی تھی، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول کرتا ہے۔ تو میری بات جب وہ تھوڑی سی زیادہ لمبی ہو گئی ہے کہ یونس علیہ السلام کی اس دعا کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ یہ جو انبیاء کرام نے زندگی کے اندر کام کیے، یہ آپ کے اور میرے لیے سبق ہے کہ مومنو تم بھی اگر کسی تکلیف میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، کسی بھی غم کے اندر ہو تو کس کو پکارو؟ ایک اللہ کو آواز دو، کسی اللہ کے علاوہ کوئی تمہاری پکارے سننے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی تمہیں پریشانیوں سے آزاد کرنے والا نہیں ہے، ایک ہی اللہ کی ذات ہے جو تمہیں دکھ اور تکلیف کے اندر تمہیں شفا دیتا ہے، تمہیں بیٹے بیٹیاں اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے، وہ ایک ہی رب کی ذات ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے جہاں بھی تکلیف آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے، مصیبت آئے تو ایک اللہ کو آواز دینی چاہیے، اور ایک